کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت و برا سلام پیش کرتی ہوں۔ معراج کب اور کیسے ہوا؟ تمہید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبادہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ اسراء، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 15۔ میری نہایت واجب الاحترام ماؤں بہنوں، میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے اہم سفر اور واقعے کو بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں عموماً اس سفر اور واقعے کو معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا ہے۔ معراج کب ہوا؟ معراج کب ہوا اور کیسے ہوا، یہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معراج کب ہوا، اس بارے میں علماء کرام کے 10 اقوال موجود ہیں۔ نمبر 1، ہجرت سے 6 ماہ قبل۔ نمبر 2، ہجرت سے 8 ماہ قبل۔ نمبر 3، ہجرت سے 11 ماہ قبل۔ نمبر 4، ہجرت سے 1 سال قبل۔ نمبر 5، ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ قبل۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ قبل۔ نمبر 7، ہجرت سے 1 سال 5 ماہ قبل۔ نمبر 8، ہجرت سے 1 سال 6 ماہ قبل۔ نمبر 9، ہجرت سے 3 سال قبل۔ نمبر 10، ہجرت سے 5 سال قبل۔ یہ 10 اقوال علماء سیرت کے موجود ہیں، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری شریف میں جو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت العقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ اگر اس بات کو ترجیح دی جائے تو معراج نبوت کے 10ویں سال کے بعد اور 11 نوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد ہوئی، اور حضرت ادریس کاندھوی رحمت اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ میں بھی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عمومی ضابط نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پہ دنیا اور آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سال زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ مصائب و مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی، صرف مخالف ہی نہیں بلکہ بد دعائیں کلمات کہیں۔ اس نے کہا، تبالک یا محمد الحزا جمعاتنا ما سناد البزار رقم الحدیث العیاذ باللہ۔ اے محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا اس کا جو اب اللہ رب العزت نے دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورۃ المسد۔ نمبر 1، ابو لہب برباد ہو تو میرے لاڈلے محمد کو یہ بد دعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الجمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اپنوں کی نشتر آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں دیکھتا بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ نبوت کا سوشل واقعات۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب نے نبوت کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا گیا جہاں نہ کسی کا آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم۔ سوشل واقعات۔ ہاشم اور مکہ والوں نے یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال تک بائیکاٹ میں گزارے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ جانسار بیوی کا سانحہ انتقال۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت غم خوار بیوی، امت کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ دکھ سکھ اور گھریلو نظام زندگی، اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دے تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دے تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے ترقی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں بہت بڑا سہارا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ام خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی محبت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی، اور اس کا اندازہ 2 باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اتنی کثرت سے اماں خدیجہ کو یاد کرتے، کبھی امی عائشہ پوچھ لیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر کوئی کمی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کون سی خوبی تھی جو میرے اندر موجود نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہا کانت وکانت، صحیح البخاری رقم الحدیث۔ اے عائشہ تمہیں کیا کہوں، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے جب کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوں یا کسی کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں، اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں فلاں کا کیا کہنا، فلاں تو فلاں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا جب بھی گھر میں گوشت آتا تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بطور ہدیہ بھیجا کرتے۔ نمبر 2، ایک واقعہ جو میں بتا رہا تھا اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ میں جو پہلی جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس جنگ کا نام بدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جنگ میں مد مقابل آنے والے حضور کے چچا زاد بھی تھے۔ ان میں ایک رشتہ دار حضرت زینب، آپ کی بیٹی کے شوہر ابو العاص جو آپ کے داماد تھے۔ اگر کسی کے مقابلے میں اس کا داماد کھڑا ہو تو سرسری ہی بتا سکتا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گزری کہ چچا اور چچا زاد اور داماد مقابلے میں۔ کافر و اسلام کی جنگ بے خون دینا بھی خون لینا بھی کسی قدر مشکل دور ہو گیا۔ ابو العاص
گرفتار ہو گیا، قیدیوں میں شامل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جو تم میں سے فدیہ دے سکتا ہے غالباً 40 درہم مقرر ہوئے، وہ فدیہ دے اور رہا ہو جائے گا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کے بچوں کو علم سکھائے، اس کے بعد وہ بھی چھوٹ سکتا ہے۔ ابو العاص نے فدیہ کے لیے ایک ہار پیش کیا جو حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رخت جگر نے اپنے خاوند کو پیش کیا۔ جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ سے اگر تم راضی ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری ختیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا ہے۔ اس ہار کو دیکھ کر آج مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی۔ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر غم خوار تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت غم خوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کا کام دیتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی حالت کیا ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ نبوت طائف کی وادیوں میں آپ نے سوچا مکہ والے نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو سمجھاؤ۔ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے لونڈے اور اوباش لڑکے لگا دیے کہ ان کو مارو۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور پتھر مارے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو کھڑا کر کے پھر مارا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ مکہ والوں نے ستم کیا، بائیکاٹ کیا، اتنے ستم کے باوجود طائف گئے۔ طائف والوں نے بھی لہو لہان کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ جبرائیل امین بھی آسمان سے اتر آئے اور کہا حضور اجازت دیں مکہ والوں کو ہم کچل کر رکھ دیں، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ مشہور غلطی کا ازالہ۔ عموماً لوگ اس کو طائف والوں سے منسوب کرتے ہیں لیکن یہ طائف والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ بخاری میں موجود ہے۔ جبل ابی حبیب اور جبل نوریہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں ہیں، ان کا طائف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ چونکہ طائف والوں نے بہت ظلم کیا تھا جو جبرائیل امین نے ان کے لیے کہا تھا، حالانکہ ان کے لیے نہیں تھا، مکہ والوں کے لیے تھا، کیونکہ اس وجہ سے کہ طائف والوں کی وجہ سے بھی مکہ والے ہیں، مگر مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لیتے تو طائف جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگر مکہ والے ان کا ساتھ دیتے تو طائف والوں کی کیا جرات تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھاتے۔ تو طائف والوں کا ہاتھ اٹھانا مکہ مکرمہ والوں کی وجہ سے تھا، اس لیے عذاب کی مستحق بھی یہی لوگ تھے، لیکن آپ نے جبرائیل امین کی اس بات کے جواب میں فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ شعیب الایمان للبہقی رقم الحدیث 1375۔ اے اللہ ان کو معلوم نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ نبی نے امتحان میں کامیابی کی انتہا کر دی تو پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اعزازات سے نواز کر عطا کی انتہا کر دی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی تو اللہ نے عرش پر بلا کر وسعت عطا کر دی ہے۔ معراج کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کی بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں کلب عطر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔
اسرا اور معراج۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ تھا اور طور سینا دوسرا سٹاپ، بیت الحلم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس چوتھا سٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم 7 آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، سریر الاقام تک، پھر عرش مولا تک وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ معراج کے متعلق میرا مفصل بیان ہے، اس سنیں، اور جو خواتین ملک سے باہر میرا بیان سن رہی ہیں وہ انٹرنیٹ پر سماعت فرماتی رہتی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ معراج کے موقع پر ہونے والا میرا بیان نیٹ پر موجود ہے، آپ وہاں سے سن لیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ آج میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلقہ ہیں۔ ایک بات یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کا وبال۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، سر پر پتھر مارا، سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر سر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں، جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو میری ماں اور بہن برداشت نہیں کر سکتی وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ ادائیگی زکوٰۃ میں کوتاہی کی سزا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہیں پر آگے پیچھے چھتڑے سے لٹکے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے اور کھانے کو جہنم کے پتھر اور کانٹے ملتے تھے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج جہنم کے پتھر اور کانٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس لیے مرد عورت دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بینک میں پیسہ ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو عورتیں گھر میں زیور استعمال کرتی ہیں ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور بعض عورتیں کہتی ہیں زیور میں نے نہیں پہنا ہے، زکوٰۃ اس کی خاوند نے ادا کرنی ہے۔ عورت کے زیور پر خاوند کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر خاوند بیوی مشاورت کے ساتھ طے کر لے اور خاوند خوشی سے دے تو دے سکتا ہے، ورنہ زیور پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو زیور وہ پہنے جو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔ بدکاری کے مرتکب لوگ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کے گوشت موجود ہیں، ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا بدبودار گوشت، اور یہ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک منکوحہ بیویاں موجود ہیں اور ان کو یہ چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال شوہر کو چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زنا اتنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ بات ذہن
نشین فرمائے شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد سے تعلق رکھنا کنواری لڑکی کے تعلق رکھنے سے بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں خدا نے سزا کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو اور مرد کنوارا ہو اور ان کا ناجائز تعلقات ہو تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کوڑوں کی بات نہیں کرتی بلکہ کندھوں تک زمین میں دفن کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اسے رجم کہتے ہیں کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کنواری لڑکی کا جرم بھی بڑا ہے لیکن شادی شدہ کا جرم اس سے بھی بڑا ہے۔ جب اس کے پاس حلال موجود ہے تو حرام کے پاس کیوں گئی؟ چوری اور ڈکیتی کی سزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر پھر ایک ایسی لڑکی اور لکڑی پر ہوا جس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو چیر دیتی ہے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ لکڑی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لکڑی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے اور چوریاں کرتے تھے۔ ان کے گندے عمل کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی۔ حقوق العباد۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیاں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے، اس نے سر کے اوپر لادی ہیں لیکن وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جاتی۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس پر بندوں کے حقوق اور امانتوں کا بوجھ ہے، پہلے سے موجود ہے، اوپر سے اور اٹھاتا ہے، پھر پہلے حق ادا نہیں ہوتے مزید حقوق اپنے ذمہ لیتا ہے۔ یاد رکھیے اپنے ذمہ ایسا حق نہ لیں جسے ادا نہ کر سکیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق ہیں، فرد کے حق علیحدہ ہیں، ہمسائے کے حقوق الگ ہیں اور مسلمان کے حقوق الگ ہیں۔ الگ الگ حقوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو پورا اہتمام کریں، دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتی رہیں اور نمازیں بھی پڑھتی رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تمہیں دامن رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو مفلس و نادار کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس مال اور پیسہ موجود نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے اعمال موجود ہوں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ قیامت کے دن آئے گا وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے اعمال لے کر حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں گے تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دبے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کے حقوق ہیں تو دنیا میں ادا کر جائیں، آخرت میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ بدعمل واعظین اور علماء۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، واعظ ہیں، لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ 3 خوبصورت تحفے۔ اب معراج پر گیا، جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان کا اہتمام کریں، یہ خدائی تحفہ ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بھائی رشتہ دار ملنے آئے تو اور تحفہ لائے تو بندہ کتنے شوق سے قبول کرتا ہے کہ میری بہن نے بھیجا ہے، میرے باپ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو تحفہ لے کر آئے ہیں۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر انت المولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک 3 اللہ نے فرمایا تیسرا تحفہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس بندے کی معافی کا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں۔ شرکت سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کونڈے کھانے کا مسئلہ۔ آخری بات میری یہ ذہن میں رکھیں کہ 22 رجب کو پورے پاکستان میں عموماً اور دیہاتیوں میں حضور خصوصاً یہ بہت بڑا جرم ہے، مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ جرم یہ ہے کہ 22 رجب کو کونڈے پکا کر کھلاتے ہیں،
اور کہتے ہیں امام جعفر کی پیدائش کے کونڈے ہیں، اور ہوتا تو یہ ہے کہ چھپا کر کھایا گیا۔ رات کی تاریکی میں یہ کون سی ایسی عبادت ہے جو ہو کھانا کھلانے کی اور پھر چھپا کر کھانے کی؟ میری ماؤں بہنوں، میری اچھی طرح سمجھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے اور پوری امت کے ایمان والوں کے ماموں لگتے ہیں۔ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ رافضی اور شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلتے ہیں، ان کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ تو 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر شیعہ رات کو مٹھائی بنا کھاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور نام کیا دیا، امام جعفر صادق کے کونڈے پکاتے ہیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق ان کی پیدائش رمضان کی ہے اور وفات شوال کی، نہ ان کی پیدائش رجب کی ہے اور نہ وفات رجب کی ہے، تو اس کا تعلق ہی نہیں بنتا۔ غالباً 8 رمضان کو پیدا ہوئے اور 15 شوال کو وفات ہوئے۔ رجب میں نہ ہی پیدا ہوئے اور نہ ہی فوت ہوئے۔ کونڈے ان کے نام کے نہیں بلکہ صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے امام جعفر کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ شیعہ سنی کے سے ڈرتے تھے تو رات کو چھپ چھپ کر کونڈے پکاتے، تو پھر جب سنی بھی ساتھ شروع ہو گیا تو اب اعلان بنانا شروع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آپ کو کونڈے بنا کر بھیجے تو ان کو باہر پھینک دو، کتے کھا لیں گے، اپنے کسی بچے کو بھی نہ کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔